نہ جانے کیوں اس لڑکی کا اپنے گلابی ہونٹوں کو چبانا بھی دل کے اربان جگاتا معلوم ہوا اسے۔ لگا ایک لمحہ مزید اس قاتل حسینہ کو دیکھا تو کنٹرول نہیں کر سکے گا خود پر۔ تم سیڈیوس کر رہی ہو مجھے؟ محیب تیز قدم لیتا اس کے پاس آ کر اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں میں آنکھیں ڈال بے یقینی سے پوچھنے لگا۔ کیا؟ نہیں تو۔ اس کی نیلی سمندر جیسی حسین آنکھوں میں اچانک حیرت و شوخی مچلتی دیکھ وہ ہڑبڑا کر ایک قدم پیچھے لیتے ہوئے تیزی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ کسی کا انتظار کرنا سیڈیوس کرنا کب سے ہونے لگا؟ وہ یہی سوچ کر الجھی، دل میں کچھ اور لبوں پر کچھ۔ تم چاہتی کیا ہو آخر؟ محیب کو لگا وہ دانستہ طور پر اسے تنگ کر رہی ہے، اس لیے خود سے دور ہوتا دیکھ اپنا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کر اس کے نازک سراپے کو خود سے قریب کرتے ہوئے سیاہ نشیلی آنکھوں میں جھانک کر ذرا برمی سے استفسار کرنے لگا۔ پھر ہونٹ چبا رہی ہو؟ وہ جواب دینے کے بجائے نظریں جھکا کر شرمندگی سے پھر اپنے ہونٹ چبانے لگی۔ وہ اس قدر بے دردی سے اپنے ہونٹ چبا رہی تھی کہ لگ رہا تھا خون نکل آئے گا۔ جس پر مقابل کی انتہا ہوئی تھی وہ تیزی سے ٹوکتے ہوئے اس لڑکی کو سمجھ نہیں آیا آخر مقابل کا مسئلہ کیا ہے۔ کیا؟ اگلے ہی لمحے وہ پر امید نظروں سے تکنے لگی جس پر وہ خوبرو نوجوان ایک ابرو اچکا کر انجان بننے کی اداکاری کرتے ہوئے۔ وہ خوب جانتا تھا کہ مقابل کھڑی حسینہ معافی مانگنے کی سعی میں لگی ہے۔ تم جانتے ہو بس انجان بن رہے ہو، وہ آہستگی سے روتو سا منہ بنا کر بولی۔ رومانٹک پارٹی؟ وہ دانستہ طور پر بات کو غلط رنگ دیتے ہوئے۔ محیب مقابل فوراً ہی چڑھتے ہوئے، کیوں تنگ کر رہے ہو مجھے؟ تم اچھی طرح واقف ہو میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ پھر لچکدار انداز میں اس کی نیلی سمندر جیسی حسین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ مجھ شریف کو اداؤں میں پھنسا کر آفس کی دیر کروانے کے سوا تم کیا کر رہی ہو مجھے واقعی ہی نہیں پتہ۔ دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے وہ مسکرا کر گویا ہوا۔ شریف اور تم؟ مقابل کی بات سنتے ہی وہ چاہ کر بھی خود کو اعتراضاً بولنے سے نہ روک سکی۔ الحمدللہ اپنی بیوی کے سوا کسی عورت پر نیت خراب نہیں میری، تو شریف ہی ہوا نا؟ وہ فخرانہ انداز میں مزید اس کے گرد اپنا حصار مضبوط و تنگ کرتے ہوئے تیزی سے گویا ہوا۔ تو تم مانتے ہو تمہاری مجھ پر نیت خراب ہے؟ اس کا جواب سنتے ہی وہ معافی مانگنا بھول کر شرمانے لگی تھی۔ اس کے گال گلابی پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ مقابل کی حسین نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرا کر پوچھنے لگی۔ پہلے دن سے، وہ خاصا فخرانہ انداز میں جواب دہ ہوا جس پر وہ حصار میں جکڑی لڑکی بلش کرنے لگی۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو سٹوری ناولز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے۔ محیب واقف تھا کہ وہ واش روم میں جا کر روئے گی اب۔ مہا وہ شاذین کو گود میں لے کر کھیل رہی تھی کہ اچانک وہ خوبرو نوجوان آ کر شاذین کو اس کے ہاتھ سے لے کر خود اپنا سر اس کی گود میں رکھ کر لیٹ گیا۔ نجمہ احتجاج کرتی اس سے قبل ہی اس نے محیب اور شاذین کے چہرے پر سجی خوبصورت و تازہ دم کر دینے والی پیاری سی ہنسی کو دیکھا۔ شاذین اپنے باپ کے پیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، محیب کی انگلی منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ وہ ننھا شہزادہ خوب ہنس رہا تھا۔ وہ وجیہہ مرد اسے اپنی انگلی منہ میں ڈالنے نہیں دے رہا تھا اور بلا وجہ اس کے ساتھ ہنسے چلے جا رہا تھا۔ اپنے بیٹے کو یوں ہنستا دیکھ پہلی بار اسے محیب کی بات سمجھ آئی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی اولاد کو ماں باپ دونوں چاہئیں۔ اگر وہ اسی طرح محیب سے لڑتی رہی تو یقیناً شاذین کی زندگی پر اس کا بہت برا اثر پڑے گا۔ ایک ہفتے سے دونوں میاں بیوی کے درمیان بات چیت بند تھی۔ اگر وہ خفگی کا اظہار کر رہی تھی تو اس بار محیب بھی اپنی ناراضگی کو ظاہر کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ لاؤ بابا آپ کے ناخن کاٹیں، یہ کہتے ہوئے وہ نجمہ کی گود سے اٹھ کر بیٹھا۔ دیکھا جائے تو بغیر کچھ کہے اس لڑکی کی گود میں سر رکھ کر اس نے اشارتاً صلح کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا، مگر اسے محسوس ہوا کہ مقابل حسینہ ابھی بھی اس سے صلح کر لینے پر راضی نہیں، اس لیے فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے کی ساری لائٹس آن کرو،
اس نے آہستگی سے شاہزین کو گود میں بٹھا کر بغیر اس کی جانب دیکھے سنجیدگی سے کہا۔ محیب جب بھی شاہزین کے ناخن تراشتا سارے کمرے کی لائٹس آن کرواتا۔ بہت محتاط ہو کر وہ اپنے ننھے شہزادے کے کام کیا کرتا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر ساری لائٹس آن کر کے واپس اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ نجمہ نے شاہزین کو اپنی گود میں لے لیا اور محیب اس کے ننھے ہاتھ پکڑ کر خاصا جھک کر ناخن بغور دیکھتے ہوئے بڑی احتیاط کے ساتھ کاٹنے لگا۔ سنبھل کر۔ شاہزین کے ناخن کیا کٹ رہے تھے، نجمہ کو لگ رہا تھا جیسے اس کی جان سولی پر لٹکی ہو۔ یہ ڈر کہ کہیں زیادہ نہ کٹ جائے، کہیں خون نہ نکل آئے۔ رو نہیں، بابا صرف ناخن کاٹ رہے ہیں۔ شاہزین پہلا ناخن کٹواتے ہی زور زور سے رونا شروع ہو گیا تھا۔ نجمہ کے نرمی سے شاہزین سے کہتے ہی محیب نے اسے شکوے بھری نگاہ سے دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں اور پھر دونوں نے ہی نظریں تیزی سے پھیر لیں۔ دنیا کے سارے مشکل کام ایک طرف اور روتے ہوئے اپنے ننھے سے بچے کے ناخن تراشنا ایک طرف۔ نجمہ مسلسل چٹکی بجا کر اس ننھے سے شہزادے کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ محیب بڑی احتیاط سے اس کے ناخن کاٹ رہا تھا۔ مشن شاہزین ناخن تراشنا کمپلیٹ۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹنے کے بعد وہ سیدھا ہو کر بیٹھ ایک سکھ کا گہرا سانس لیتے ہوئے مسکرا کر بولا، میاں بیوی اور ماں باپ ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں فراقین اپنے اپنے حقوق کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ ماں باپ بننے کے بعد دونوں کی پہلی ترجیح بچے کے حقوق و فرائض کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض رہ سکتے ہیں، مگر والدین نہیں۔ انہیں بچوں کے کام کے لیے ایک دوسرے سے بات کرنی ہی پڑتی ہے، ایک ٹیم بننا ہی پڑتا ہے۔ بچے کے لیے ماں باپ دونوں ضروری ہوتے ہیں، مگر یہ بات اکثر شادی شدہ جوڑوں کو سمجھ آتے آتے دیر ہو جاتی ہے۔ لڑکی اپنے گھر والوں کی طرف سے اور اپنے حقوق تلفی پر لڑتی ہے اور لڑکا اپنے، نتیجتاً علیحدگی۔ اس نتیجے میں نہ نقصان لڑکی کے ماں باپ اٹھاتے ہیں نہ لڑکے کے۔ جسے سب سے زیادہ نقصان کا سامنا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے ان دونوں کی اولاد، اور یہی بات تو محیب اس نادان لڑکی کو سمجھانے کی کوشش میں لگا تھا۔ سنو، گھر آج بھی لیٹ آؤں گا۔ وہ خاصا گلٹی محسوس کر رہی تھی۔ اسے اب اپنے سخت جملوں کا شدید پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر ہمت نہیں کر پا رہی تھی معافی مانگنے کی۔ وہ خوبرو نوجوان اپنے شہزادے کے گال کو نرمی سے چومتے ہوئے ہلکا سا اٹھا تو اپنی دشمن جاں پر نظر پڑی۔ عادت کے مطابق بغیر ایک لمحے کی دیری کے اس کے گلابی گال کو بھی چوم لیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں کو حیرت سے بڑا ہوتا دیکھ احساس ہوا کہ ابھی ناراضگی ختم نہیں ہوئی ہے۔ وہ کیسے بھول گیا کہ وہ شدید ناراض ہے مقابل سے۔ بغیر کچھ کہے اٹھ کر جانے لگا تو وہ پیچھے سے شاہزین کو بیڈ پر لٹا کر کھڑی ہوتے ہوئے آہستگی سے استفسار کرنے لگی، میں انتظار کروں گی۔ وہ وجیہہ مرد بغیر کوئی جواب دیے جانے لگا تو وہ تیزی سے پر امید لہجے میں گویا ہوئی، مقابل حسینہ کی جانب سے یہ صلح کی پہلی کوشش تھی، وہ کیوں کر راضی نہ ہوتا۔ اگلے ہی لمحے قدم رکے، چہرے پر ایک دل فریب مسکان رقصہ ہوئی۔ کیوں؟ اگلے ہی لمحے چہرے سے مسکان مکمل غائب کر اس کی جانب مڑ کر دیکھ سنجیدگی سے استفسار کیا۔ نجمہ کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اچانک پلٹ کر یوں اسپاٹ سے لہجے میں سوال کرے گا۔ وہ نظریں جھکا کر اپنے نیچے کے ہونٹ کو بری طرح چبانے لگی۔ ہمت نہیں کر پا رہی تھی وہ معافی مانگنے کی۔ محیب سے معافی مانگنا اسے دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کا اپنے گلابی ہونٹوں کو چبانا بھی دل کے ارمان جگاتا معلوم ہوا اسے۔ لگا ایک لمحہ مزید اس قاتل حسینہ کو دیکھا تو کنٹرول نہیں کر سکے گا خود پر۔ تم سیڈیوس کر رہی ہو مجھے، محیب تیز قدم لیتا اس کے پاس آ کر اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں میں آنکھیں ڈال بے یقینی سے پوچھنے لگا۔ کیا؟ نہیں تو۔ اس کی نیلی سمندر جیسی حسین آنکھوں میں اچانک حیرت و شوقی مچلتی دیکھ وہ ہڑبڑا کر ایک قدم پیچھے لیتے ہوئے تیزی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، کسی کا انتظار کرنا سیڈیوس کرنا کب سے ہونے لگا؟ وہ یہی سوچ کر الجھی، دل میں کچھ اور لبوں پر کچھ۔ تم چاہتی کیا ہو آخر؟ محیب کو لگا وہ دانستہ طور پر اسے تنگ کر رہی ہے، اس لیے خود سے دور ہوتا دیکھ اپنا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کر اس کے نازک سراپے کو خود سے قریب کرتے ہوئے سیاہ نشیلی آنکھوں میں جھانک کر ذرا برمی سے استفسار کرنے لگا۔
پھر ہونٹ چبا رہی ہو۔ وہ جواب دینے کے بجائے نظریں جھکا کر شرمندگی سے پھر اپنے ہونٹ چبانے لگی۔ وہ اس قدر بے دردی سے اپنے ہونٹ چبا رہی تھی کہ لگ رہا تھا خون نکل آئے گا۔ جس پر مقابل کی انتہا ہوئی تھی وہ تیزی سے ٹوکتے ہوئے۔ اس لڑکی کو سمجھ نہیں آیا آخر مقابل کا مسئلہ کیا ہے۔ کیا؟ اگلے ہی لمحے وہ پر امید نظروں سے تکنے لگی، جس پر وہ خوبرو نوجوان ایک ابرو اچکا کر انجان بننے کی اداکاری کرتے ہوئے۔ وہ خوب جانتا تھا کہ مقابل کھڑی حسینہ معافی مانگنے کی صحیح میں لگی ہے۔ تم جانتے ہو بس انجان بن رہے ہو، وہ آہستگی سے روتو سا منہ بنا کر بولی۔ رومانٹک پارٹی؟ وہ دانستہ طور پر بات کو غلط رنگ دیتے ہوئے۔ محیب؟ مقابل فوراً ہی چڑھتے ہوئے۔ کیوں تنگ کر رہے ہو مجھے؟ تم اچھی طرح واقف ہو میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ پھر لچکدار انداز میں اس کی نیلی سمندر جیسی حسین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مجھ شریف کو اداؤں میں پھنسا کر آفس کی دیر کرانے کے سوا تم کیا کر رہی ہو مجھے واقعی ہی نہیں پتہ۔ دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے وہ مسکرا کر گویا ہوا۔ شریف اور تم؟ مقابل کی بات سنتے ہی وہ چاہ کر بھی خود کو اعتراضاً بولنے سے نہ روک سکی۔ الحمدللہ اپنی بیوی کے سوا کسی عورت پر نیت خراب نہیں میری، تو شریف ہی ہوا نا؟ وہ فخرانہ انداز میں مزید اس کے گرد اپنا حصار مضبوط و تنگ کرتے ہوئے تیزی سے گویا ہوا۔ تو تم مانتے ہو تمہاری مجھ پر نیت خراب ہے؟ اس کا جواب سنتے ہی وہ معافی مانگنا بھول کر شرمانے لگی تھی۔ اس کے گال گلابی پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ مقابل کی حسین نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرا کر پوچھنے لگی۔ پہلے دن سے؟ وہ خاصا فخرانہ انداز میں جواب دہ ہوا، جس پر وہ حصار میں جکڑی لڑکی بلش کرنے لگی۔ چلو اب مزید مجھے تنگ نہ کرو، آج بہت بیزی ڈے ہے میرا، رات کو لیٹ آؤں گا، انتظار مت کرنا، کھانا کھا کر سو جانا۔ ہم؟ بلش کرتے ہوئے وہ لڑکی کتنی حسین لگ رہی تھی شاید وہ خود بھی نہیں جانتی۔ بمشکل اپنے بکھرتے جذبات پر قابو رکھ وہ اس کی پیشانی کو نرمی سے چومتے ہوئے بولا۔ نجمہ کو پہلی بار مقابل کی اچھائی کا شدت سے احساس ہوا کہ بغیر اسے جھکائے بغیر معافی کے وہ صلح کر چکا تھا۔ ہم؟ جادا بھائی کو اچانک کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو ایسے بالکل نہیں تھے۔ اچانک ہی نجمہ کو جلال ملک کی باتیں یاد آئی تھیں۔ ہم؟ وہ تھوڑا غصہ ہے مجھ پر بس، مگر تم ان سب کی فکر مت کرو، میں سنبھال لوں گا، وہ لاپرواہی سے جواب دیتے ہوئے۔ ویسے میں واقعی ہی جلال ملک کے خلاف کیس کرنا چاہتی ہوں۔ نجمہ ایک گہرا سانس لینے کے بعد بڑی ہمت جمع کر سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اس بار اس لڑکی نے جلال ملک کہا، اس کی ذات سے منسوب نہیں کیا۔ اس لڑکی کا بدلہ رویہ کافی اہمیت کا حامل تھا اس خوبرو نوجوان کے لیے۔ اوکے کر دو، مگر یاد رکھنا اس معاملے میں تمہاری پیسے کے علاوہ اور کسی طرح مدد نہیں کروں گا، وہ سنجیدگی سے کہہ کر اسے اپنے حصار سے آزاد کر آفس کے لیے چل دیا۔ سفید نیٹ کے فراک میں وہ سنہری گڑیا قیامت برپا کرتی معلوم ہوئی زارون کو۔ وہ سفید رنگ کی شیروانی پہنے صوفے پر بیٹھا روبرو صوفے پر بیٹھی حسینہ کو تک رہا تھا، جو کچھ ہی لمحوں بعد اس کی شریک حیات و ہم سفر بننے جا رہی تھی۔ دونوں کے درمیان سفید پھولوں کی لڑیوں سے پردہ سجایا گیا تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ایجاب و قبول کے ہوتے ہی اس سنہری گڑیا کی آنکھیں خوشی و مسرت سے بھر آئی تھیں۔ وہ نہیں بتا سکتی لفظوں میں کس قدر شدت سے انتظار کیا تھا اس حسین لمحے کا، جب وہ خوبرو نوجوان اسے اپنے نکاح میں قبول کرے۔ مبارک ہو مسز زرون۔ نکاح منعقد ہونے کے بعد وہ پھولوں کا پردہ اپنے ہاتھوں سے ہٹا کر اپنی دلہن کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر ڈھکا ہوا لال رنگ کا نیٹ کا دوپٹہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کا چاند سا چہرہ دیکھتے ہی اپنا ہاتھ دل کے مقام پر رکھا جیسے تھاما ہو اسے۔ خوبصورت تو وہ پہلے بھی لگتی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں ایسا لگا جیسے وہ دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہے۔ اس کی پیشانی کو بڑی شدت محبت سے بوسہ دیا، پھر آہستگی سے کان کے پاس منہ لے جا کر مبارکباد دی۔ خیر مبارک، مقابل حسینہ نے سرگوشی کرنے والے انداز میں مسرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ وہ دلہن بنے بیٹھی اپنے دولہے کے کمرے میں آنے کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے کمرے میں آتے ہی دروازہ لاک کیا، پھر اسے دیکھ مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ خاصا شرمیلے انداز میں نظریں جھکائے جواب دہ ہوئی۔
اوہ، تو مسز زرون شرمانا بھی جانتی ہیں؟ مجھے تو لگا تھا کہ اسے شرماتا دیکھ وہ مسکراتے ہوئے اسے تنگ کرنے کی نیت سے گویا ہوا۔ دانستہ طور پر جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا کہ وہ فوراً ہی نظریں اٹھا کر روبرو بیٹھے اپنے حسین دلہے کو دیکھ تجسس سے استفسار کرنے لگی کہ صرف دل ہلانا آتا ہے۔ وہ خاصا شوخی سے مقابل بیٹھی سنہری گڑیا کا نازک ہاتھ تھام کر ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ اسے اپنے قریب کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال گویا ہوا۔ وہ آج بدلے کا ارادہ رکھتا تھا اس سنہری گڑیا سے۔ وہ بھولا نہیں تھا آج بھی کیسے نشے میں اس لڑکی نے اس کا نازک دل ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ الجھ کر زرون کو تکنے لگی۔ یاد آیا زرون اس کے ہونٹوں کے قریب اپنے ہونٹ لا کر آہستگی سے گھمبیر لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ وہ اتنا قریب آ گیا تھا کہ اس کی سانسوں کی مہک سے مقابل کا تن و من جھلسنا شروع ہو گیا تھا۔ اسے اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ اس کے گال سرخ پڑ چکے تھے۔ اسے اچانک ہی شدید گرمی کا احساس ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی الجھا پن نمایاں تھا جو بتانے کے لیے کافی تھا کہ اسے کچھ یاد نہیں، مگر وہ بھی ضد پر اڑا تھا کہ آج تو اسے یاد دلا کر ہی دم لے گا۔ میرے دل کی دنیا زبر سے زیر ہو گئی اور تمہیں یاد بھی نہیں؟ وہ ہلکی خفگی سے چھوٹی آنکھیں کرتے ہوئے بولا۔ کیا اور کب؟ میں نے کچھ کیا تھا؟ انابیہ کو بالکل بھی یاد نہیں تھا۔ اتنی پرانی بات اسے کیسے یاد ہو سکتی تھی؟ پھر وہ ہوش میں کہاں تھی؟ اگر ہوش میں ہوتی تو کیا وہ سب کرتی جو اس نے کیا؟ چلو ایک کوشش اور کرتا ہوں، شاید تمہیں یاد آ جائے، وہ کہہ کر مزید قریب آیا۔ اس کا مزید قریب آنا سانس روک گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس سنہری گڑیا کے ہونٹوں پر جھکا۔ اسے فلیش بیک کی طرح سب یاد آنے لگا۔ اپنا نشے میں ہونا، زرون کے سینے پر سر رکھ کر لیٹنا، اس کے ہونٹوں پر جھکنا، زرون کا اپنے اور اس کے لبوں کے درمیان ہاتھ حائل کرنا۔ اگلے ہی لمحے وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ وہ شاکڈ میں تھی۔ اس نے نشے میں بیچارے زرون کے ساتھ کیا 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 تھا، اسے سب یاد آ گیا تھا، جس پر وہ خاصا شرمندہ ہو کر سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھنے لگی۔ اس سنہری گڑیا کی آنکھوں کا بدلنا وہ محسوس کرتے ہوئے مسکرانے لگا۔ سوری، وہ خاصا شرمندہ تھی اپنی پچھلی حرکات پر۔ مجھے خوشی ہے تمہیں یاد تو آیا۔ کتنی ظالم ہو تم، میرا نازک دل ہلا کر سکون سے سوتی ہو ہر رات، جبکہ اس رات کے بعد مجھے یاد نہیں پڑتا میں کبھی سکون سے سو سکا ہوں، اس نے خاصا شکوے بھرے لہجے میں کہا۔ زرون کی بات سنتے ہی اس کے گال مزید سرخ ہوئے۔ وہ نظریں جھکا کر مسکرانے لگی۔ سوری، میں نشے میں تھی، وہ نظریں جھکائے شرمندگی سے معافی کی طالب ہوئی۔ کوئی معافی نہیں دینے والا میں، بہت ستایا ہے تم نے مجھے، وہ فوراً ہی چھوٹی آنکھیں کر کے بغور اس حسین سراپے کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ سوری نا یار، وہ بھولا سا چہرہ بنا کر۔ بھول جائیں مسز زرون کہ آپ کو معافی ملے گی۔ آج سے آپ کو اپنے ساتھ نہ جگایا تو میرا نام بھی زرون نہیں۔ میرے دل کو ہلا کر اپنے لیے پاگل بنانے کی سزا آپ کو ہر روز ملے گی میری جان۔ مقابل کی نازک کلائی تھام کر اپنی جانب کھینچ کر زومینی انداز میں کہا۔ وہ بری طرح جھک کر اپنا چاند سا چہرہ جھکا کر شرمانے لگی۔ وہ شرماتے ہوئے اتنی حسین لگ رہی تھی کہ مقابل اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتا ہی چلا گیا۔ پتہ ہے مجھے اس رات ہی تم سے محبت ہو گئی تھی، بس احساس بہت بعد میں ہوا۔ شکریہ، وہ خوبرو نوجوان خاصا گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ شکریہ کس لیے؟ وہ الجھ کر۔ میری زندگی میں زبردستی گھس آنے کے لیے، اس میں نئے رنگ بھرنے کے لیے۔ میں تو بہت پہلے ہی ہمت ہار چکا تھا۔ وہ تم تھی جس نے مجھ پر بھروسہ کیا، جسے یقین تھا کہ میں واپس اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکوں گا۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی یہی کہوں گی، اس میں میری اپنی خوشی تھی، وہ مسکراتے ہوئے جواب دہ ہوئی۔ شدت سے پیار آیا اس کے جملے سن۔ سفید فراک میں ملبوس اپنی پیاری سی دلہن کو اپنے حصار میں جکڑتے ہوئے اس نے لائٹس آف کر دیں۔ وہ واپس اپنے گھر آ رہا تھا کہ اچانک اس کی گاڑی کو کسی نے روکا۔ کیا ہوا؟ وہ سیل پر نظریں جمائے ڈرائیور سے استفسار کرنے لگا۔ سر روڈ پر کوئی آدمی بے ہوش پڑا نظر آ رہا ہے۔ ڈرائیور مڑ کر اس کی جانب دیکھ تیزی سے پریشان لہجے میں بولا۔ کیا؟ جاؤ جا کر دیکھو اسے۔ ڈرائیور کی بات سنتے ہی اس وجیہہ مرد کی نظریں اٹھی۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ابھی اس کا ڈرائیور کار سے اتر کر
روڈ پر لیٹے شخص کے پاس پہنچا ہی تھا کہ محیب کی سائیڈ والے شیشے پر باہر سے کسی نے ہلکا سا نوک کیا۔ جیسے ہی اس نے نگاہ اس سائیڈ کی، اسی لمحے کھڑکی کا شیشہ باہر سے کیے جانے والے زوردار وار پر ٹھس کر کے ٹوٹا۔ حملہ بہت اچانک ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود محیب نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے اپنا سر مکمل جھکا لیا اور اپنے ہاتھوں سے چہرہ اور سر کور کیا، جس کے نتیجے میں کانچ کے ٹکڑے اس کے ہاتھوں پر لگے اور ان سے خون نکلنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس نے تیزی سے اپنے پینٹ پر لگی گن نکالی۔ گن لے کر ابھی اس نے سر اٹھایا ہی تھا کہ اسے اپنے سر سے کسی اور کی گن لگی محسوس ہوئی۔ باہر نکل، وہ باہر کھڑا شخص رعبدار انداز میں بولا۔ ابھی محیب اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کا سیل رنگ ہوا۔ اچانک ہوئے حملے کے سبب اس کا سیل نیچے کی جانب گر گیا تھا۔ وہ بغیر دیکھے بھی واقف تھا کہ کال اس کی بیوی کی ہے، جو کھانے کے لیے اس کی منتظر بیٹھی ہوئی ہے گھر میں۔ یہ خیال آتے ہی دل کو جیسے ایک گہرا صدمہ سا لگا۔ نہیں خبر اسے اب کبھی دیکھ پائے گا بھی یا نہیں۔ اپنی بیوی اور بیٹے کا چہرہ اسے اپنی آنکھوں کے آگے گھومتا ہوا نظر آیا۔ ارے صاحب، یہیں مار کر ختم کرو قصہ۔ جیسے ہی باہر سے آنے والی آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرائی، وہ تیزی سے اس کھڑکی کے پاس کھڑے کالے کپڑوں میں ملبوس شخص کو بلا خوف دیکھنے لگا، جو گاڑی کا دروازہ کھول چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے خاموش فضا میں 2-3 فائر کی آواز گونجی۔ سر کام ہو گیا، کالے کپڑوں میں ملبوس اس شخص نے سیل کان سے لگا کر بڑی مسرت و فخر بھرے لہجے میں اطلاع دی۔ تم نے خود چیک کیا؟ دوسری جانب سے تیزی سے سوال کیا گیا۔ بالکل سر، 2 گولیاں ماری ہیں سینے میں، بچنے کا چانس ہی نہیں۔ میرے سامنے محیب جلال ملک کی بے جان لاش پڑی ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو آپ خود آ کر چیک کر لیں، اس نے خاصا مطمئن انداز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، وہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ جیسے خوشی سے پھولے نہ سمایا ہو، فوراً ہی اپنی کار کی چابی لے کر ملک مینشن سے نکلا۔ کہاں ہے بھائی کی لاش؟ اس سنسان روڈ پر پہنچتے ہی وہ کار سے نکل کر پھرتی سے ان گنڈوں کے پاس آیا۔ وہ گنڈوں کا سربراہ، جو کالے کپڑوں میں ملبوس تھا، اسے گاڑی کی پیسنجر سیٹ پر پڑی محیب کی لاش کے پاس لے گیا۔ گاڑی کے دونوں شیشے ٹوٹے ہوئے تھے۔ بھائی، گاڑی کے ڈور سے باہر ہی اس کا ہاتھ لٹک رہا تھا۔ محیب کا جسم اوندے منہ سیٹ پر گرا ہوا تھا۔ 1-2 ثانیوں کے لیے وہ مبہوت ہو گیا، جیسے سکتہ لگا ہو۔ آنکھوں میں آنسو ابھرے۔ محیب کے ہاتھ پر کانچ کے ٹکڑے پوست دیکھ اسے شدید رونا آیا۔ ہاتھوں سے ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اپنے بھائی کا چہرہ اٹھا کر دیکھنے کی۔ سوری بھائی، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دیں بھائی۔ وہ ہاتھ تھام کر روتے ہوئے معافیا مانگنے لگا۔ اسے معافیا مانگتا دیکھ پاس کھڑے وہ 5 گونڈے ایک دوسرے کا چہرہ الجھ کر دیکھنے لگے۔ کچھ دیر تک جازا ایسے ہی کھڑا اس کا بے جان ہاتھ تھام کر روتا رہا۔ اس نے محیب کے سر کے پیچھے کے حصے سے خون ٹپکتے دیکھا، جس پر وہ خاصا مطمئن ہوا کہ محیب مر چکا ہے، مگر پھر بھی مکمل طور پر مطمئن ہونے کے لیے اس خوبرو نوجوان کے بے جان سراپے کو اٹھا کر سیٹ سے لگا کر بٹھا دیا۔ پہلے اس کے کوٹ کو ہٹا کر دیکھا۔ پوری سفید شرٹ خون آلود تھی، جو اس سے دیکھا نہ گیا۔ تیزی سے کوٹ واپس ڈھک کر ناک کے نیچے ہاتھ رکھ کر چیک کرنے لگا۔ اسے سانس نہ لیتا دیکھ چہرے پر اگلے ہی لمحے ایک مطمئن و خبیث مسکراہٹ بکھری۔ وہ جان وارتا تھا اس پر۔ آخر میں ظالم نے جان ہی لے لی۔ اسی وقت محیب کا نیچے گرا سیل رنگ ہونے لگا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے سیل اٹھایا۔ اسکرین کے اوپر ہی نوٹیفیکیشن میں 40 سے زیادہ مس کالز تھیں، وہ بھی ساری ایک ہی نمبر سے۔ سیل پر مائی وائلڈ لائنس چمک رہا تھا۔ یقیناً یہ نجمہ کا نمبر تھا۔ اس نے نام سے اندازہ لگایا، پھر شدید اداسی سے مسکرا دیا۔ یہ آدمی کبھی تمہارے قابل تھا ہی نہیں نجمہ۔ میں نے آج تمہیں اس سے ہمیشہ کے لیے آزادی دلا دی۔ اب تمہیں اس سے ڈر کر کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ وہ سیل کی اسکرین کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا۔ پھر اس نے سیل واپس نیچے پھینک دیا۔ کاش آپ میرے اور نجمہ کے بیچ نہ آئے ہوتے، تو آج مجھے آپ کو یوں مروانا نہیں پڑتا۔ دیکھیں کیسے کتے کی موت مرے آپ۔ جس جائیداد کے لالچ میں آپ نے میری محبت چھینی، وہ بھی آپ کو نصیب نہیں ہوئی۔ آپ کو کیا لگا تھا آپ مجھے اپنے حصے کی جائیداد دیں گے اور میں آپ کو معاف کر دوں گا؟
بے وقوف سمجھا ہے کیا؟ آپ کو مار کر مجھے یہ ساری جائیداد ویسے بھی مل جائے گی، جس کا مجھے کوئی خاص لالچ نہیں۔ اصل میری منزل تو میری محبت ہے، میری نجمہ، جو مجھے آپ کے زندہ رہتے ہوئے کبھی نہیں مل سکتی تھی۔ اس لیے آپ کو تو مرنا ہی تھا، آج نہیں تو کل۔ بے فکر ہو جائیں بھائی، نہ میں آپ کی اولاد کو باپ کی کمی ہونے دوں گا، نہ نجمہ کو شوہر کی۔ اس نے محیب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شیطانی مسکراہٹ لبوں پر سجائے کہا، نجمہ میری تھی، میری ہے اور صرف میری رہے گی۔ وہ خاصا پر اعتمادی سے اس بے جان شخص کے سامنے اکڑ کر اعلانیہ بولا، چلو اب منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس سے پہلے کوئی آئے، گاڑی بھائی اور ڈرائیور کی لاش سمیت کھائی میں پھینک دو۔ وہ فرعونیت کی انتہا پر تھا۔ اسے دیکھ کون کہہ سکتا تھا کہ وہ سگا بھائی ہے اس بے جان پڑی لاش کا؟ جازا گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر اپنے آدمیوں کو آرڈر دیتے ہوئے ابھی 2-3 قدم ہی اپنی کار کی جانب چلا تھا کہ اچانک اس کی نظر روڈ کے سائڈ میں پڑے 2 خون آلود لوگوں پر گئی۔ انہیں دیکھ جازا بری طرح چونکا، پھر تیزی سے استفسار کیا، انہیں کس نے مارا؟ میں نے۔ اچانک سے پیچھے سے آتی روبدار آواز نے مانو اس کی سانسیں روکی۔ اس آواز کو بخوبی پہچانتا تھا وہ۔ خاصا حیرانی کے عالم میں پیچھے پلٹا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ خوف کے مارے اس کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہوا۔ محیب اپنے روبدار انداز میں گاڑی سے اتر، ڈور کو زور سے بند کر بھرم سے پینٹ کی جیب میں اپنی گن لگاتے ہوئے اسی کی جانب آ رہا تھا۔ گھٹیا انسان، جازا نے اس شیر کے خوف سے تیزی سے پیچھے قدم لیے۔ اس روبدار شخص کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح لال ہو رہی تھیں۔ وہ شیر کی طرح اس پر سامنے سے چپٹا اور آتے ہی اس کا گریبان پکڑ کر مکے ہی مکے مقابل کے منہ پر برسائے۔ جازا کو سنبھلنے تک کا موقع نہ دیا تھا۔ کیا تمہیں نہیں علم میں 10 منٹ تک سانس روک سکتا ہوں؟ تم نے تو 2 منٹ بھی انگلی نہ رکھی۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے، مقابل کو مکہ مار کر زمین پر گراتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگا تھا اتنا آسان ہے محیب جلال ملک کو مارنا؟ وہ دانت پیستے ہوئے پوچھنے لگا۔ ماضی۔ محیب نے جیسے ہی سر اٹھایا، اسے اپنے سر سے کسی کی گن لگی محسوس ہوئی۔ اپنے پینٹ کی جیب سے نکالی گن اس نے بغیر ایک لمحے کی دیری کے کھڑکی کے پاس آنے والے اس گنڈے پر چلا دی جو سربراہ کو اسے مارنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ وہ گنڈوں کا سربراہ دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ اس نے اپنے ساتھی کو اگلے ہی لمحے زمین پر تڑپتا ہوا پایا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سامنے بیٹھا شخص اس قدر نڈر نکلے گا کہ گن سر پر تنی ہونے کے باوجود اس کے ساتھی کو اسی کے سامنے صرف چند لمحوں میں ہی مار گرائے گا۔ تیری اس سربراہ کی توجہ ہلکی سی کیا بھٹکی۔ سامنے بیٹھے اس نڈر نوجوان نے اس کی گن جپٹ کر دونوں گنوں کو ایک ساتھ اس پر ہی الٹ کر تان دیا۔ ابھی محیب کا ذہن اسی جانب تھا کہ گاڑی کے دوسرے ڈور سے ایک اور گنڈا داخل ہو کر پیچھے سے اس کی گردن کے گرد رسی حائل کر اسے کھینچنے لگا۔ کیونکہ حملہ اچانک ہوا تھا، اس لیے اس نوجوان کے ایک ہاتھ سے گن گر گئی، مگر دوسرے ہاتھ میں اس کی اپنی گن ابھی بھی موجود تھی۔ اس کا سانس گھٹ رہا تھا۔ اس نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے گن کا رخ پیچھے کی جانب موڑ کر فائر چلا دی۔ گولی اس گنڈے کے دماغ کو چیرتی ہوئی نکلی۔ اس کی پکڑ گولی لگتے ہی رسی پر ڈھیلی پڑی۔ محیب نے برق کی پھرتی سے اپنی کونی سے اس کے پیٹ پہ زور سے ماری۔ نتیجہ اس کا وجود شیشے کو توڑتا ہوا باہر آدھا لٹک گیا۔ ان 2 بندوں کو اس نڈر نوجوان نے چند منٹوں میں ہی مار گرایا تھا۔ باقی سب خوف سے خود ہی پیچھے ہٹ گئے سوائے اس کالے لباس والے سربراہ کے۔ چلا گولی۔ محیب کے ہاتھ سے گن گرتے ہی اس کالے لباس والے نے تیزی سے اٹھا لی تھی، لیکن اس بار جب اس کے سر پر تانی تو وہ بلا خوف چیر دینے والی نظروں سے گھورتا ہوا شیر کی طرح دھاڑا۔ اس شخص کی روبدار پرسنالٹی، اس کی چیر دینے والی نگاہ، اس کی گریدار دھاڑ مقابل کھڑے گنڈوں کے سربراہ کے ہاتھ کپ کپانے پر مجبور کر گئی تھی۔ جتنے پیسے تم لوگوں کو مجھے مارنے کے ملے ہیں اس سے 3 گنا زیادہ دوں گا۔ فون کرو ابھی اور بتاؤ اسے کہ میں مر گیا، آ کر خود چیک کرے۔ اس کی آفر ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے فائدہ مند تھی۔ اس کی آفر کو قبول کرتے ہی انہوں نے وہی جازا سے کہا جو محیب نے ان سے کہلوایا۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا جائیداد میں من چاہا حصہ ملنے کے باوجود بھی جازا نے اس پر قاتلانہ حملہ کیوں کروایا۔ پھر اچانک اسے صوبیہ کی باتیں یاد آئیں۔ مجھے لگا تیری نظر میرے حصے کی جائیداد پر ہے، میں نے بغیر کسی مزاحمت کے تجھے دے دی۔ تو جان مانگتا یقین مان جان دے دیتا، مگر تو نے میری عزت پر نظر رکھی، میری بیوی پر، جو مجھے میری جان سے زیادہ پیاری ہے۔ اگر آئندہ اس پر غلط نظر ڈالنے کی جرات بھی کی تو چیر کے رکھ دوں گا تجھے۔ اپنی پوری جان سے اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال چنگھاڑتے ہوئے کہا، آپ کی بیوی؟ وہ آپ کی بیوی ہونے سے قبل میری محبت تھی، چھینا ہے آپ نے اسے مجھ سے۔ جازا کے منہ اور ناک سے خون مسلسل رس رہا تھا۔ محیب نے اسے مار مار کر لہو لہان کر ڈالا تھا۔ اس کے باوجود وہ ڈٹھائی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے محیب پر اپنی محبت چھین لینے کا الزام لگانے لگا۔ یہ محبت نہیں، ابزیشن ہے۔ اگر تمہیں اس سے واقعی محبت ہوتی تو اس کی خوشی میں اپنی خوشی دیکھتے۔ تم نے رشتوں کے تقدس کو پامال کیا ہے، اور میرے نزدیک رشتوں کا تقدس پامال کرنے والے جانوروں کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنی پینٹ میں لگی گن نکال کر اس کی پیشانی سے لگا دی تھی۔ وہ مار دینے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ جازا کی نظر جائیداد پر نہیں اس کی عزت پر تھی، جس کے سبب وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے گن چلانے ہی والا تھا کہ اس کے کانوں کی سماعت سے گاڑی کے ہارن کی آواز ٹکرائی۔ ہوا میں پیٹرول کی بدبو پھیل گئی تھی۔ اس نے نظر اٹھائی تو پولیس کی گاڑی اور ساتھ ہی ایک ایمبولینس اس کے سامنے آ کر رکی۔ سر قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوا، پولیس کو کس نے انفارم کیا؟ مگر اگلے ہی پل اس کی نظر پولیس کی گاڑی سے اتر کر بھاگتے ہوئے اپنی جانب آتی ہوئی اپنی دشمن جاں پر پڑی۔ جازا نے جب سل پھینکا تھا تو کال ریسیو ہو گئی تھی۔ دوسری جانب نجمہ نے جازا کی ساری باتیں سن لیں۔ پہلے تو اسے لگا اس کے سر پر ایٹم بم پھوٹا ہو۔ وہ جازا سے اتنے گھٹیا ہونے کی امید نہیں رکھتی تھی۔ اسے آج صوبیہ کے بھائی کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں خوف و پریشانی سے لرزنے لگے، مگر اپنے ہوش و حواس کو بحال رکھتے ہوئے اس نے پولیس کو کال کی۔ پولیس کو ذرا دیر نہ لگی تھی محیب کے سیل کی لوکیشن کو ٹریس کرنے میں۔ وہ پولیس اور ایمبولینس کے ساتھ اپنے شوہر کو بچانے پہنچ گئی تھی۔ پورے راستے بس یہی دعا کرتی آئی تھی کہ کوئی معجزہ ہو اور اس کا شوہر صحیح سلامت ملے۔ محیب، اس حسین دلربا کو دیکھتے ہی اس نے اپنی گن واپس پینٹ میں لگائی اور جازا کو چھوڑ کر اس کی جانب بڑھا۔ وہ روتے ہوئے بڑی شدت الفت و محبت سے آ کر اس کے سینے سے لگی۔ شکر ہے تم ٹھیک ہو، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی۔ اس کی بے پناہ محبت اس کی سیاہ آنکھوں سے عیاں تھی، جو کسی بھی اندھے کو نظر آ جاتی۔ جازا تو پھر آنکھوں والا تھا۔ اتنی تکلیف تو محیب کی مار نے نہیں پہنچائی تھی جتنی نجمہ کی بے رخی نے پہنچائی۔ وہ لہو لہان روڈ پر پڑا تھا، اس کے باوجود اس لڑکی نے اس کی جانب ایک نگاہ اٹھا کر دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ رونا بند کرو، کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، اس کی کمر سہلاتے ہوئے بار بار سمجھا رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، مگر اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، میں نے ہمیشہ آپ کو اپنے بھائی کی نگاہ سے دیکھا اور آپ نے، چھی، گھن آ رہی ہے مجھے آپ سے۔ جازا کو پولیس اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ جب نجمہ کے پاس سے وہ گزرا، وہ لڑکی اسے دیکھتے ہی بھر اٹھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں سے جھلکتی کدورت جیسے اسے ایک پل میں ہزار موتوں سے ہمکنار کر گئی تھی۔ تم بھائی کی خاطر مجھ سے نفرت کر رہی ہو؟ کیا بھول گئی ان کے سارے مظالم کو؟ بھول گئی اپنی اولاد کی موت کو؟ بھول؟ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ نجمہ اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے، محیب نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی اور میں نے اسے پورے دل سے معاف کر دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ ہم میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ رہی آپ سے نفرت کی بات، تو آپ سے نفرت محیب کی وجہ سے نہیں، آپ کی گندی سوچ اور نظر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ محیب جان وارتا ہے آپ پر، اور آپ اسی کی جان لینے پر تل گئے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا محیب نے کبھی آپ کی کوئی برائی کی ہو مجھ سے۔ یہ اس کی اچھائی کی انتہا ہے کہ آپ نے اس پر قاتلانہ حملے کروائے، مگر اس نے ہر بار آپ کو معاف کر دیا۔ نہ صرف معاف بلکہ آپ کے ہر گناہ پر پردہ بھی ڈالتا رہا۔ وہ آپ کا برے افعال ہیں جو نفرت پر ابھار رہے ہیں مجھے آپ سے۔ وہ کدورت بھری نظروں سے اس کے لہو لہان وجود کو تکتے ہوئے اپنے آنسو صاف کر غسیلی آواز میں گویا ہوئی،
نجمہ کا نفرت کا اظہار اسے مکمل توڑ گیا تھا۔ جس سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کی، وہی آج شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ کیا جینا کیا مرنا، اس کے لیے تو جیسے سب بے معنی ہوا، پوری دنیا جیسے ایک لمحے میں اجڑی ہوئی معلوم ہوئی اسے۔ نجمہ کی نفرت ہی اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی سزا تھی۔ پولیس آفیسر اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈال کر اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھانے لگے۔ اس کی نگاہیں اب بھی بس نجمہ کے وجود پر ٹکی تھیں، جو محیب کے سینے سے لگے روئے چلی جا رہی تھی۔ سارے گنڈوں کو ان کے سربراہ سمیت پولیس اپنے ساتھ لے گئی، باقی مرے ہوئے 2 کو ایمبولینس۔ زندگی میں پہلی بار کوئی عقل مندی کا کام کیا ہے تم نے؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی نازک کمر کے گرد حائل کر مسکراتے ہوئے بولا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا جازا بھائی نے تمہیں واقعی۔ اس خوبرو نوجوان کے سینے سے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی نیلی سمندر جیسی گہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے غمگین لہجے میں بولی۔ آخری جملہ ادھورا چھوڑ دیا، کیونکہ مکمل کرنے کی ہمت نہ تھی۔ مار دیا، پھر تو خوش ہونا چاہیے تھا تمہیں، مجھ سے جان جو چھوٹ جاتی تمہاری، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ اس کا ادھورا جملہ مکمل کرتے ہوئے وہ گمبھیر لہجے میں کہنے لگا۔ بس کر دو، اور تنگ مت کرو مجھے، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ روتو سا منہ بنا کر۔ کیا جانتا ہوں؟ مقابل خاصا انجان بنتے ہوئے۔ یہی کہ جان ہے تم میں میری۔ میں مر جاتی اگر تمہیں کچھ ہو جاتا آج۔ اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں سے پھر سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ نہایت صداقت سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگی۔